السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا ٹاپک ہے ترفلا۔ یہ طب یونانی کی ایک مایہ ناز دوا ہے اور طب آیورویدک کی ہزاروں سالوں سے استعمال ہونے والی دوا ہے۔ اصل میں اس دوا میں 3 پھل استعمال ہوتے ہیں: آملہ، پیڑا، ہرڑ۔ اب ہرڑ کی 3 اقسام ہیں، ایک کو جنگ ہرڑ کہتے ہیں، ایک کو زرد ہرڑ کہتے ہیں اور ایک کو سبز ہریڑ کہتے ہیں۔ ترفلا میں اکثر جو ہے زرد یا سبز ہریڑ ہی ڈالی جاتی ہے، باقی ان کی اقسام انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے۔ تو آپ کی دلچسپی کے لیے ماشاءاللہ آج ہم اس ترفلے پر ہمارے ملک کے ایک نامور ڈاکٹر محمد افضل صاحب، جن کا ماشاءاللہ بہت پیارا یوٹیوب چینل بھی ہے، آج ایسے ہی میں کچھ دیکھ رہا تھا تو چلتے چلتے ترفلے پر ان ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو میرے سامنے آ گئی، جو کہ 15 یا 16 منٹ کی ویڈیو ہے۔ میں نے کہا چلو سنتے ہیں۔ پہلے تو میں دل میں بڑا خوش ہوا، سامعین محترم، میں بڑا خوش ہوا کہ چلو شکر ہے کوئی ڈاکٹر بھی ایسا مل گیا جو ترفلے کا ذکر کر رہا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹروں کو دیسی دوا کے ذکر کرنے میں موت آتی ہے، کیونکہ ان کے پاس تو وہ دوائیاں آتی ہیں جن پہ ان کو کمیشن ملے، جن پہ کمپنیاں ان کو رسپانس دیں اور بہت ساری سہولیات میسر کریں۔ ان دوائیوں کے سوا یہ نہ رکھتے ہیں نہ لکھتے ہیں۔ لیکن یہ واحد ڈاکٹر میں نے دیکھا کہ جو ترفلے پر ویڈیو بنا رہا ہے، لیکن جب میں نے ڈیپلی جا کر سنا تو آپ یقین جانیں میری حیرت دنگ رہ گئی اور میں حیران و پریشان ہو گیا سامعین محترم کہ ایک ڈاکٹر ترفلے کا ذکر کرتے ہوئے اس قدر دنیا میں جہالت پھیلا رہا ہے کہ جس جہالت پر اگر میں افسوس کروں تو اس افسوس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ میری ویڈیو کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عوام کے نفع کے لیے ہوتا ہے، عوام کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، عوام کو نقصان سے بچانے کی بات کرتا ہوں، نہ کہ ویوز لینے ہوتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو پتہ میں تو 2.5 سال اپنے چینل پہ نہیں بیٹھتا، ٹائم نہیں ہوتا۔ تو اب اگر بیٹھا ہوں تو یہ کچھ ایسے ماشاءاللہ 2 رنگے لوگ پھر رہے ہیں جو نام کے ڈاکٹر ہیں اور کام ہربل پہ کر رہے ہیں۔ آپ اپنی زبانی سنیے۔ آئیے پہلے ڈاکٹر صاحب کو سنتے ہیں ترفلے کے بارے کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترفلا کے بارے میں۔ اس کو انگریزی میں ٹریفلا بھی کہتے ہیں، اور جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ 3 پھلوں کے کمبینیشن یا مجموعہ کا ایک مرکب ہے۔ یہ جو ٹریفلا ہے یا ترفلا جسے ہم کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ 1000 سے 1500 سال سے استعمال میں ہے، خاص طور پہ دنیا کے اس خطے میں جس میں انڈیا اور پاکستان موجود ہیں۔ کیونکہ یہ جو طریقہ علاج ہے یہ کوئی نیا طریقہ علاج نہیں ہے، بلکہ یہ 3 سے 4000 سال پرانا وہ طریقہ علاج ہے کہ چاہے تو دانتوں کا مسئلہ ہو، چاہے تو پیٹ کا مسئلہ ہو، چاہے تو اچھی صحت چاہیے ہو، اور چاہے تو ایک لمبی عمر چاہیے ہو، تو جو ترفلا اس کے اندر منرلز ہیں، اس کے اندر وائٹامن سی ہوتا ہے، اس کے اندر امائنو ایسڈز ہوتے ہیں، اس کے اندر فینولز ہیں، اس کے اندر ٹیننز ہیں، اس کے اندر فائل میبلک ایسڈ ہے، ریوٹن ہے، کرکیومینوئڈز ہیں، ایملیکول ہے، اور ان چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے بڑی مشہور بات ہے کہ جو آملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو کانسٹیپیشن یا قبض ہوتی ہے اس کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتا ہے، بلکہ جو مختلف قسم کے کینسرز ہوتے ہیں تو ان سے بھی بچانے میں آملہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ چاہے تو وہ شوگر کے مریض ہوں، چاہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوں، چاہے وہ مریض جن کا وزن زیادہ ہو، اور مختلف قسم کی ہمارے جسم میں جو انفلیمیشن ہوتی ہے، جیسے یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے ہمارے جوڑوں میں انفلیمیشن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، اور گاؤٹی آرتھرائٹس یا گاؤٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو تمام مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، تو یہ بہت مشہور بات ہے کہ یہ جو بلیلا ہے ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اس کے اندر ٹیننز ہوتا ہے، اس کے اندر الرجک ایسڈ ہوتا ہے، اس کے اندر گیلک ایسڈ ہوتا ہے، اس کے اندر لگنینز ہوتے ہیں، اس کے اندر فلیوونز ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے پینکریاس سے انسولین کا اخراج بہتر کرتی ہیں، آپ کے جو انسولین کے ریزسٹنس کو کم کرتی ہیں، آپ کے وزن کو بہتر کرتی ہیں۔ تو بلیلا، جس کو سنسکرت میں یا آیورویدک میڈیسن میں وٹکی کہتے ہیں، یہ جو ترفلا کا ایک بہت اہم جزو ہے۔ بنیادی طور پہ چاہے تو آپ کو دما کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کو دل کا مسئلہ ہو، یا جسم میں کہیں پہ بھی سوزش ہو، یا میدے کا مسئلہ ہو، جیسے ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ بڑا مشہور ہے کہ جو کانسٹیپیشن کو یہ اس لیے بہتر کر دیتا ہے کہ خوراک کو آپ کے میدے میں یہ آگے چلا کے رکھتا ہے، تو جس کی وجہ سے خوراک رکتی نہیں ہے اور آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہوتی۔ سمجھیے، اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں ایسڈ ہوتے ہیں، ان میں وٹامن سی ہوتا ہے۔ اب آپ یاد رکھیں، میں طبی نقطہ نگاہ سے سب سے پہلے آپ کو ترفلے کا تعارف کروا دوں۔ نام اور پھل میں نے بتا دیے ہیں۔ سامعین محترم، ترفلے کے اندر ہر قسم کا تیز ترین تیزاب اور وٹامن سی ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے یہ ایسیڈیٹی کا مرکز ہے۔
خون کو انتہائی گہرا کرتا ہے، کبھی بھی ترفلا خون کو پتلا نہیں کر سکتا۔ قبض کشا کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن کے جسم میں بلغم بڑھ گئی، جن کے جسم میں خون کی کمی آ گئی، آنتیں اور معدہ تیزاب کی کمی لے گیا۔ جس طرح شوگر والے کی قبض ہوتی ہے تیزاب کی کمی ہو کر، جس وجہ سے یہ میٹفورمین دیتے ہیں۔ میٹفورمین جو گولی ہے آپ کو پتہ ہے لیکٹک ایسڈ پیدا کرتی ہے اینڈ میں جا کے، اور اس کا جو لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے وہ اگر جگر اسے ریموو نہ کر پائے تو آہستہ آہستہ گردوں کی جھلیوں کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہ صرف تیزاب ہے، اس میں یہ جتنی کہانیاں پڑھ رہے ہیں اس میں فلاں ایسڈ ہے فلاں ایسڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے مل ملا کر مرکب تیزاب ہی بنے گا۔ میں ڈاکٹر افضل صاحب کو بھی چیلنج دیتا ہوں، آپ 50 گرام ہرڑ بھیڑا آملہ تینوں چیزیں لیں، ان کو کوٹیں، ان کو 1 کلو پانی میں بوائل کر لیں، اور جب آدھا کلو پانی رہ جائے تو چیزیں پھن چان کر اس پانی کے اندر آپ وہ سٹک ڈالیں جو آپ کے پی ایچ لیول سکیل کہلاتا ہے، وہ اس میں ڈال دیں۔ اگر یہ پی ایچ لیول آپ کا 4.5 یا 5 ہو، اس سے اوپر نہیں جائے گا، تو مان لیجئے ڈاکٹر افضل صاحب کہ یہ پی ایچ لیول ایسڈک کا ہوتا ہے، تیزابیت ہوتی ہے۔ جس انسان کے معدے میں پہلے تیزاب بڑا ہوا اس کے جلد میں خارش پیدا ہو جائے گی۔ جو پہلے سورائسس کا مریض ہے، چاہے وہ سورائسس جلد کا ہو یا جگر کا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جس بندے کی ایچ بی پہلے بڑی ہوئی ہے، ہیموگلوبن 17 یا 18 ہے، اس کا 19 یا 21 کر کے کینسر پیدا کرے گی۔ اور جس کو خشک کھانسی ہوئی اس کے پھیپھڑے جام کر دے گی۔ دل کی دھڑکن جس کی تیز ہوئی اسے اختلاج قلب کر کے دل کا اٹیک بھی کر سکتی ہے۔ ہاں، جس بندے کا رنگ پھیکا ہے اور پلپلا ہے، جسم ٹھنڈا ہے، ناک بہہ رہا ہے نزلے سے، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، آنکھوں میں دھند آ رہی ہے، بھوک بہت کم لگ رہی ہے تیزاب کی کمی کی وجہ سے، ان کے لیے سونا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹری کریں، آپ آئی سی یو میں بیٹھیں، اپنے کلینک میں بیٹھیں، آپ ہربل ادویات میں پنگا لیں گے تو آپ بجائے ثواب کے گناہ گار ہوں گے، لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے۔ سامعین محترم، صرف اعصابی اور بلغمی مریض ہی ترفلا استعمال کرے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ التریفل کہتے ہی اس دوا کو ہے جس میں یہ تینوں اجزاء پائے جائے اور دیگر ادویات بھی ہوں، جیسا کہ التریفل ملین، التریفل کشنیزی، التریفل استخدوس اور التریفل زمانی۔ یہ التریفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں ہرڑ بیڑے آملے کے ساتھ دوسرے اجزاء ہوتے ہیں، اور یہ ہم ان لوگوں کو تجویز کرتے ہیں، ڈاکٹر افضل کی جہالت کی طرح ساری دنیا کو دعوت نہیں دے رہے، جن لوگوں میں بلغم بڑی ہو یا جن کو ان دوائیوں کی ضرورت ہو، جن کے اعصاب اور پٹھے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے کمزور ہو، رطوبت کی وجہ سے ان کی یہ رطوبتیں سکھا کر خون میں بدل دیتا ہے، سمجھے؟ جن لوگوں کو اعصابی الٹیاں لگی ہوں، پانی ہی پانی خارج ہو رہا ہو، یا دست لگے ہوں، یہ تو کہہ رہے ہیں نا قبض کشا ہے، ہم جانتے ہیں کیسے استعمال کرنا ہے ترفلا۔ ہم تھوڑی تھوڑی چنے کی مقدار میں یہی ترفلا دے کر الٹیاں بھی روک دیتے ہیں، دست بھی روک دیتے ہیں، ہیضے تک کور کر جاتا ہے۔ ہاں، شوگر کا مریض اسے 1 چمچ پورا کھانے والا تینوں چیزوں کا مکس بھر کر رات کو پانی میں بھگوئے، صبح خالی پیٹ پیے تو اس کے اندر انسولین کی مقدار جو ہے وہ لیول پہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ میٹفورمین جتنا کام کرتے ہیں۔ اس لیے بعد میرے اکثر مریض کہتے ہیں جی ہم نے خالی ترفلے سے اپنی شوگر کنٹرول کی ہوئی ہے۔ جی ہاں سامعین محترم، آگے دیکھیے گا ڈاکٹر افضل صاحب کی مزید ماشاءاللہ جہالت کو سن کر پھر میں اس کا آپریشن کرتا ہوں۔ اس کے اندر بہت سارے اجزاء شامل ہوتے ہیں، جیسے اس کے اندر ٹرپینز ہیں، اس کے اندر پولیفینولز ہیں، اس کے اندر اینتھوسائلینز ہیں، اور اس کے اندر فلیونوائڈز ہیں، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو دوستوں آپ تقریباً اب آپ لوگوں کو میری ویڈیوز دیکھ کے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتی ہیں۔ آپ کے جسم میں جہاں پہ بھی فری ریڈیکلز ہوتے ہیں، جہاں پہ بھی سوزش کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں، جہاں پہ بھی وہ اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کو شوگر اور دل کی بیماریوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو یہ جو جن کے میں نے نام لیے کیمیکلز کے، تو یہ آپ کو اس چیز سے بچاتے ہیں۔ جی سامعین محترم، مزید کیمیکل کا نام لے کر وہ ماشاءاللہ اپنی تعلیم کو اجاگر کر رہے ہیں۔
میں نے ایک قصہ ہی ختم کر دیا ہے کہ ترفلے کے اندر وٹامن سی اور تیزاب کی زیادتی ہوتی ہے۔ پی ایچ کا میں نے مشورہ دے دیا ہے ڈاکٹر افضل صاحب کو، ان کو بوائل کریں، پی ایچ دیکھیں، پھر لوگوں کو دکھائیں کہ سوائے ایسڈ کے اس کے اندر کوئی چیز نہیں بچتی۔ دوسری بات، سامعین محترم، جس بندے کی جلد میں پھوڑے پھنسیاں ہوئے، جس کے منہ میں کیل مہاسے ہوئے، چھائیاں ہوئیں، ایسا برموا کر دے گا یہ ترفلا اس کو کہ چھوٹے چھوٹے کیل بڑے بڑے ہو کر پھنسیاں پھوڑے بن جائیں گے۔ کیوں؟ یہ لمفیٹک سسٹم کو تیز کرتا ہے۔ جب پوری غذا پوری شریان خون باڈی کو دے کر واپس خون کے فضلے، جراثیم اور سیل کی ڈیڈ باڈی اور غذا کے زہر جب واپس آتے ہیں وریدوں کے راستے، تو ان کو سپلین، لمفیٹک سسٹم جسے ڈاکٹر کہتے ہیں، جی افضل صاحب، وہ اسے اپنے تیزاب کی وجہ سے کھینچ کر، سپلین اپنے اندر ایک ایسڈ تیزاب رکھتی ہے، اس کو اس بلڈ میں، کچے بلڈ میں ڈال کر دوبارہ وریدوں کے راستے دل میں پھینکتی ہے۔ جی سامعین محترم، پتہ چلا لمفیٹک سسٹم کو تیز کرتی ہے۔ جگر جتنا مرضی پھول جائے خالی ترفلا ٹھیک کر دے گا، تلی جتنی مرضی بڑی ہو جائے خالی ترفلا ٹھیک کر دے گا۔ اگر تلی اور جگر سکڑ گئے اور آپ نے بھول کر ڈاکٹر افضل کی بات مان لی تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ کینسر پیدا کرتا ہے۔ 5 قسم کے معروف دنیا کے کینسر ہے، پھر کبھی کینسر کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ڈاکٹر افضل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے صرف یہ بتا دیا کہ یہ کینسر پہ بڑا اچھا کام کرتا ہے، آپ نے کینسر کی اقسام گنوانی ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، میں حکیم ہوں۔ جتنے بھی بال سفید ہو جائیں عمر سے پہلے، ان بالوں کو ترفلا تا زندگی قائم رکھتا ہے، سیاہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد ہمارے مرد اور عورتیں ترفلے کے پانی کو مہندی میں بھگو کر لگاتے ہیں، بال سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی سیاہ کیا؟ اس میں کاربن ہے، اس میں ایسڈ ہے، اس میں سیاہی ہے، خون کو سیاہ کالا کر دیتا ہے، قطعاً خون کو پتلا نہیں کرتا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے۔ آگے سنیں۔ دوستوں، اب ہم نے بات کر لی ہے کہ ترفلا میں جو تینوں چیزیں ہیں ان کا کیا کیا فائدہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ حکیم کے پاس گئے، آپ پنسار کے پاس گئے، آپ نے یا تو بنا ہوا ترفلا لے لیا یا پھر وہاں سے یہ تینوں جو چیزیں ہیں، آملہ ہے، بلیلا ہے اور ہرڑ ہے، اس کو لیا۔ وہ آپ کو سمجھا بھی دیتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ آملہ ڈالتے ہیں، اس کے بعد بلیلا اور جو ہرڑ ہے اس کی بھی کم مقدار ہوتی ہے لیکن ایک خاص مقدار میں ڈال کے اس کو پھر بنایا جاتا ہے۔ جی سامعین محترم، ماشاءاللہ کمبینیشن بھی ڈاکٹر صاحب غلط بتا رہے ہیں۔ ترفلا سب سے پہلے یاد رکھیے گا، جب بھی آپ نے ترفلا بنانا ہو، آملہ چونکہ کٹا ہوا ود گٹلی کے ہوتا ہے، اس کی گٹلی دور کرنی ہے، ہرڑ کا چھلکا دور کر لینا ہے، گٹلی پھینک دینی ہے، اور بلیلا یعنی بھیڑے کا بھی چھلکا لینا ہے، گٹلیوں سمیت نہیں پسوانا۔ اتنا ہی آملہ، اتنا ہی ہرڑ کا چھلکا، اتنا ہی بھیڑا یعنی بلیلا کا چھلکا، تینوں چیزیں برابر وزن ہوں گی تو یہ ترفلا کہلائے گا۔ اور اپنی جان دیکھو کیسے چھڑوا رہے، اتنا مفید ہے، اتنی بیماریاں آپ نے گنوا دی ہیں افضل صاحب۔ آپ اپنے کلینک میں رکھیں، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ کوئی منع کر سکتا ہے؟ آپ اچھی پیکنگ لگائیں، جیسے آپ لوگوں نے کمپنیوں نے نہیں دیکھا چھلکا پیک کر دیا، چھلکا اس بگول پر بھی ان کی بہت بڑی جہالت ہے، میں آگے جا کے کسی ویڈیو میں بتاؤں گا، انہی کی جہالت سنیے۔ ایک اور ڈاکٹر بھی ہیں، ان کو بھی لاؤں گا۔ اب یہ ترفلا بن گیا، اس کی مقدار عمر کے لحاظ سے، بیماری کے لحاظ سے، خالی پیٹ بھرے پیٹ کے لحاظ سے ڈاکٹر افضل نہیں بتا سکتا، نہ پوری ویڈیو میں بتا سکا ہے۔ کیوں؟ بس اس نے نیٹ سرچ کیا ہے، نیٹ سے سرچ کر کے جناب ویوز لینے کے لیے ویڈیو پھینک دی ہے، جو مرے، جو گلے، جو سڑے، ویڈیو کے اوپر لکھ دیا یہ صرف معلوماتی ویڈیو ہے۔ اب عمل کرنا ہے، آپ حکیم کے پاس جاؤ۔ بھائی دیکھیں، ایک ڈاکٹر صرف ویوز لینے کے لیے آپ کو ڈاکٹر بن کر حکیموں کے پاس جانے کا مشورہ دے رہا ہے کہ صرف ویوز لینے معنی نہیں رکھتا۔ اگر ان کے کہنے پر کوئی بوڑھا بزرگ اگر ترفلا کھا لے گا، جس کو جلد کی بیماری ہے، جس کو پہلے بہت زیادہ قبض ہے، وقتی طور پر اس کا پانی تیزاب کھینچ کر باہر پھینکتے ہیں، قبض نہیں کھولتا ترفلا، یاد رکھیے گا۔ بلغم کے سدے جب بنے ہوتے ہیں، ٹھنڈک ہوتی ہے، حرارت حرکت برداشت نہیں ہوتی، اس قبض کو یہ تیزاب ہے، جب اس کو استعمال کرو گے تو تیزاب کی مقدار جسم میں بڑھ جائے گی۔ اس تیزاب کے بڑھنے سے کہہ رہے نا کہ ہنتوں میں ٹکنے نہیں دیتا غذا کو، تیزاب تو پھر آگے بگاتا ہے، تو اس وجہ سے جسم کا پانی کم ہو جائے گا۔ جس نے بھی ترفلا استعمال کیا بے وجہ کیا، اسے ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی، یاد رکھیے گا۔ آگے سنتے ہیں۔
अब आप घर ले आए, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं वीडियो के आखिर में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया तो आपको फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा जो पहला फायदा होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन के खिलाफ। आप दोस्तों को पता है कि हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को हमारे जिस्म का जो सिस्टम होता है वो एक खास मिकदार से ऊपर नहीं जाने देता। लेकिन जैसे जैसे इंसान की जो उम्र बढ़ती है तो वो अज्जा जो फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाला जो नुकसान है हमारे जिस्म में, जिसमें इन्फ्लेमेशन शामिल है, जिसमें एजिंग का प्रोसेस शामिल है, जिसमें जो हमारे सेल्स हैं उनकी टूट फूट शामिल है, उसको रोकने वाला जो सिस्टम होता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो कमजोर पड़ते जाते हैं और फ्री रेडिकल्स बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि जो इसको तीनों इसके अज्जा हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो ये क्या करती हैं कि जब आप तरफला का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को काम नहीं करने देती ज्यादा, तो आपके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो बीमारियां होती हैं, जिसमें दिल की बीमारी शामिल है, जिसमें शुगर की बीमारी शामिल है, जिसमें और बहुत सारी बीमारियां जोड़ों की और मुख्तलिफ दर्दों की बीमारियां शामिल हैं, तो वो इतनी शिद्दत से नहीं हो पाती जो कि रूटीन में होती हैं। तो तरफला का बाकायदा इस्तेमाल आपको इस तरह के बहुत सारे मसाइल से बचा के रखता है। जी सामईन मोहतरम, सबसे बड़ा अलमिया डॉक्टरों का कि हर बात को इन्फ्लेमेशन पे ला के ख़त्म कर देंगे। सिर्फ इन्फ्लेमेशन का नाम लेना आसान है, इसकी तशखीस तहकीक आप बताएं। एपिथेलियल सेल में होती है, नर्वस टिश्यूज़ में होती है, या मस्कुलर टिश्यू से शुरू होती है, या कनेक्टिव टिश्यूज़ में होती है। आपकी साइंस 4 टिश्यूज़ मानती है। इन्फ्लेमेशन किस टिश्यूज़ से इब्तदा करती है? हर इन्फ्लेमेशन हर टिश्यूज़ में अलग अलग रीज़न से होती है। आप बताइए लोगों के, खाली इन्फ्लेमेशन कहकर आप कैप्सूलों की डब्बियाँ, विटामिन की टीके, गोलियां थमा देते हैं। इन्फ्लेमेशन एपिथेलियल सेल में है, उसकी दवा और है, मस्कुलर टिश्यूज़ में है, उसकी दवा और है, और आपके नर्वस टिश्यूज़ में है, उसकी दवा और है, आपकी बोन मेरो में, आपके इल्हाकी मादे में, आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ में अगर इन्फ्लेमेशन है उसकी दवाइयाँ और हैं। डॉक्टर अफजल साहब एक बात बता दूं, जिस बंदे के उज़लात में, मस्कुलर टिश्यूज़ में अगर इन्फ्लेमेशन हुई और आपने उसे त्रिफला दे दिया, उसे ना होते भी कैंसर हो जाएगा 1000%, 100 भी नहीं। दोस्तों तरफला का जो दूसरा बहुत बड़ा फायदा हो सकता है कि इसके अंदर जो मौजूद अज्जा हैं वो क्योंकि फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल में रखते हैं, तो बहुत सारे वो लोग जो बाकायदा इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको कम चांसेस हो सकते हैं कैंसर जैसी मूजी मर्ज के। कैंसर के होने की मुख्तलिफ किस्म की वजूहात होती हैं, जिसमें जीनियाती भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है कि जब लोगों में फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बनते हैं, सेल्स जो उनकी टूट फूट बहुत ज्यादा होती है, तो वहां से खुदा न खास्ता कैंसर जन्म ले सकता है। तो तरफला का बाकायदा इस्तेमाल और एक मुस्तकिल अगर आप इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर के साथ मशवरे के बाद, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं करना, जो मैं वीडियो के आखिर में जिक्र कर दूंगा। तो कहा जाता है कि जो कैंसर जैसा मूजी मर्ज होता है, अब जैसे खवातीन में अगर हम बात करें तो सर्वाइकल कैंसर है, जिसे सर्विकल कैंसर भी कहते हैं, और ओवेरियन कैंसर है। इसी तरह से मर्दों में भी मुख्तलिफ किस्म के कैंसर है, और दोनों में लिम्फोमा जैसी बीमारी भी होती है। तो कैंसर सेल्स के खिलाफ भी इसकी जो जंग है वो बड़ी मशहूर जंग है। जी सामईन मोहतरम, फिर डॉक्टर अफजल साहब ने कैंसर का जिक्र कर दिया। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को कि अफजल भाई आप दुनिया को बताएं कैंसर की कितनी इकसाम हैं। मेन इकसाम जो मैंने पढ़ रखी हैं कैंसर की, वो 5 इकसाम हैं। आप 5 इकसाम में से किस किस्म पर आप त्रिफला देना पसंद करेंगे, या हर किस्म के कैंसर में आप त्रिफला देना पसंद कर रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी जहालत है। अगर नहीं यकीन तो कैंसर की इकसाम पे एक वीडियो बनाएं, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर बताऊंगा कि कहाँ त्रिफला काम करता है और कहाँ त्रिफला कैंसर को बढ़ा देता है। रहम की रसौलियों को त्रिफला बढ़ा देगा, 100% बढ़ा देगा। दिमाग की रसौली को त्रिफला बढ़ा देगा। दिल के और जिगर की रसौलियों पर या फेफड़ों पर पानी पड़ गया तो त्रिफला उसे बढ़ा देगा। याद रखिएगा, ये वो जहालत है मेरे भाई। हमारे मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हकीम भी अंधाधुंध कब्ज़ कुशा दवाइयों में त्रिफला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आगे सुनते हैं जी क्या कहते हैं। दोस्तों आपने काम करना है कि नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हैं अपना कोई पेस्ट लेने के लिए, दांतों के लिए, तो आपने गौर करना है कि वहां पे जो माउथ वॉश पड़े होते हैं तो उनमें देखना है कि अगर कोई हर्बल है या कोई नेचुरल माउथ वॉश है तो उसके जो अज्जा पे अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको इन 3 अज्जा में से कोई ना कोई लाजमी मिल जाएगा। क्योंकि तरफला का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप खुद या अपने बच्चों को इसको एक माउथ वॉश के तौर पर यानी कि इस्तेमाल करवाएं, कुली करवाएं, तो उनके अंदर दांतों में एक तो कीड़ा नहीं लगता, कैविटीज कम बनती हैं, तो ये जो हर वक्त हमारे मसूड़े फूले रहते हैं जिसे हम जिंजिवाइटिस कहते हैं, तो इस तरह की जो मसाइल है वो जन्म नहीं लेते। तो तरफला का एक जो इस्तेमाल है वो दांतों की एक अच्छी सेहत के लिए है, इन्फेक्शन से बचने के लिए है, और मुख्तलिफ किस्म का जो सूजना शुरू हो जाते हैं आपके गम्स, उनसे बचने के लिए है। जी सामईन मोहतरम, डॉक्टर अफजल साहब फरमा रहे हैं कि जी दांतों का जितने भी मसले हों उनके लिए मुफीद है। अब आप याद रखिएगा, फरमा रहे हैं कि जो मसूड़े सूज जाते हैं उनके लिए मुफीद है। इन्होंने ये नहीं बताया कि पूरे जबड़े के अंदर 4 किस्म के टिश्यूज़ हैं।
کنیکٹو ٹیشوز بھی ہیں، مسکولر ٹیشوز بھی ہیں، نروس ٹیشوز بھی ہیں، ایپیتھیلیل ٹیشوز بھی ہیں۔ جب مسوڑیں سوج کر پیپ آئے گی تو ایپیتھیلیل ٹیشو میں سوزش ہوگی۔ جب مسوڑوں سے صرف رالیں ٹپکیں گی، ورم ہوگا، ہلکا پھلکا درد ہوگا، خون نہیں ہوگا، گندا پانی نکلے گا تو نروس ٹیشوز میں سوزش ہوگی۔ اور جب مسوڑوں سے ٹائٹ ہو کر خون آنے لگ جائے تو آپ کے عضلات میں یعنی مسکولر ٹیشوز میں سوزش ہوگی۔ خون مسکولر ٹیشو سے آتا ہے، پانی نروس ٹیشو سے بہے گا، پیپ ایپیتھیلیل سیل سے بہے گی۔ دانت جب بھرنے لگ جائیں گے تو آپ کے کنیکٹو ٹیشوز کی زیادتی ہو جائے گی، جیسے کیلشیم کی زیادتی ہو کر انسانوں کی ہڈیاں جلدی ٹوٹتی ہیں، دانت بھی ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تھی میری دانتوں کی تحقیق۔ اب سب دانتوں کے لیے کوئی مسوڑے پہ نہ مل لینا، وہی بندہ صرف مسوڑے پہ استعمال کرے جس بندے کے منہ سے گندی رال، گندی بدبو اور نرم نرم پانی جیسے مسوڑے پھول جاتے ہیں، وہ استعمال کریں گے تو 100% مفید ہوگا۔ نہ کہ ڈاکٹر افضل کی جہالت کو سن کر آپ اندھا دھند فیرنگ نہ کر دیجیے گا۔ آگے سنتے ہیں۔ ترفلا کا ایک اور بہت بڑا فائدہ جو مختلف لوگوں کو ہوتا ہے، وہ لوگ جن کی توند باہر نکلی ہو، وہ لوگ جن کے جو ہپس ہیں کھلے، وہاں پہ فیٹ ہو، جو موٹاپا سے بہت پریشان جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ جو ترفلا کا باقاعدہ استعمال ہے وہ ہمارے جو جسم کی چربی ہے اس کو استعمال میں لانے میں مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بڑی ہوئی توند پیچھے جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارا ایک جو چربی لٹکی ہوتی ہے لوگوں کو، یعنی وہ بہت پریشان ہوتے ہیں اس صورتحال سے، تو وہ جو فیٹ ہے اس کو کم کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو موٹاپا کا شکار ہیں ان کو بھی ترفلا کا استعمال کرنا چاہیے۔ جی سامعین محترم، اب یہ فیٹ اور موٹاپا اور پھر چربی پہ ذکر آ گیا جی، اس کو بھی ترفلا استعمال کرنا چاہیے۔ میں پھر اپنے علم کا اضافہ کرتا جاؤں، اپنے سامعین کے محترم آپ کی نظر کرتا ہوں۔ موٹاپے کی بیسک 3 اقسام ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے نروس ٹیشوز میں موٹاپا، اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ پیٹ تھل تھل کرتا ہے، جیسے چربی والا بیل یا دمبا یا بکرا ہو نا، ایسے تھل تھل کرے گا۔ ایک یہ موٹاپا، اس موٹاپے والے آدمی کا جسم انتہائی ٹھنڈا رہے گا، پیشاب زیادہ آئے گا، اکثر شوگر میں چلا جائے گا، اکثر سویا رہے گا، خراٹے مارے گا، اکثر قبض رہے گی اتنے موٹاپے کے باوجود۔ یہ ہے نروس ٹیشوز کا موٹاپا، اعصابی موٹاپا۔ اس میں چربی ٹھوس نہیں ہوا کرتی، اس میں چربی کی پتلی پتلی لیئرز ہوتی ہیں، جو لیئر کے اوپر لیئر چڑھی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے قربانی کا بکرا چھترا کیا ہو نا تو میدے کے اوپر دیکھیں بڑی بڑی لیئر ہوتی ہیں، اور دمبے کی چکی کے اندر بڑی سخت چربی ہوتی ہے۔ یہ وہ موٹاپا ہے۔ اس موٹاپے کو تو ترفلا کام کر جائے گا۔ جس بندے کو پیشاب زیادہ آ رہا ہے، جس بندے کو نیند زیادہ آ رہی ہے، جس بندے کے دل کی دھڑکن کمزور ہے، سانس پھول جاتا ہے پھیپھڑوں میں پانی ہونے کی وجہ سے، اس بندے کو ترفلا لینے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن کسی طبیب کے کہنے پر نبض چیک کروا کے، طبیعت چیک کروا کے لے۔ ایسے بازاری ڈاکٹروں سے جب آپ پوچھ سن کر لے لیں گے تو آپ کی تباہی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا موٹاپا، جب جسم میں لیور فیٹ زیادہ بناتا ہے، کاربوہائیڈریٹ کو اور پروٹین کو جب فیٹ میں چینج کرتا ہے تو پھر وہ چربی گہری اور موٹی ہو جاتی ہے۔ ایسا بندہ لال سرخ ہوگا، اس کا موٹاپا سخت ہوگا، نرم نہیں ہوگا۔ تیسرا موٹاپا، جس بندے میں یہ ایسڈ سے موٹاپا بنتا ہے، جیسے ہیپاٹائٹس سی والا، ہیپاٹائٹس بی والا، اور ہپ باہر نکلی ہوگی، اور اس بندے کا جسم پتھر جیسا ہوگا، اکثر رنگ کالا ہوگا، اگر اس نے ترفلا پی لیا تو انشاءاللہ تیسرے دن سے پہلے وہ مر جائے گا، کیونکہ اس کا ہارٹ بند ہو جائے گا، اس کا خون گہرا مزید ہو جائے گا، اس کے اندر بہت زیادہ سختی آ جائے گی۔ یہ ہے وہ علم جو طب یونانی آپ کو دے رہی ہے، اور یہ ہے وہ جہالت جو آپ کو ڈاکٹر ہو کر حکیم بنا ہوا ہے۔ کمال ہے یار، صرف ویوز لینے کے لیے آپ لوگ ویڈیو بناتے ہیں۔ پہلے ہر چیز کا علم لو پھر ویڈیو بناؤ۔ دوستوں، اگر ترفلا کے سب سے آخری فائدے کی بات کریں تو پرانے وقتوں میں جب بھی لوگ پیٹ کے مسئلے کے ساتھ، قبض کے ساتھ، گیس زیادہ بننے کے مسئلے کے ساتھ، پیٹ کے اپھارے کے ساتھ حکیموں کے پاس جاتے تھے، یا آیورویدک جو میڈیسن کو پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس جاتے تھے، تو وہ یہ جو ترفلا کا یا ٹرفلا کا جو ایک بنا ہوا مرکب ہوتا ہے تو اس کو یہ دیتے تھے۔ وہ کس لیے دیتے تھے؟ کیونکہ یہ آپ کی جو قبض ہے اس کو کم کرتا ہے، یا آپ کے پیٹ کے اپھارے کو کم کرتا ہے، پیٹ کے درد کو کم کرتا ہے۔ دیکھیں، ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں میں اسبگول کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس کام کے لیے، اور کورونا کے دنوں میں ایک بڑی مشہور ہوئی تھی ایک سنا مکی، جس کو سینا کہتے ہیں بیسیکلی، لیکن وہ بھی بنیادی طور پہ کانسٹیپیشن یا قبض کی دوائی ہے۔ اور تیسرا جو ہمارے گھروں میں اکثر پڑا ہوتا ہے وہ ترفلا کا استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ کو قبض ہے یا پیٹ کے دوسرے مسئلے ہیں تو یہ بھی ایک اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ جی سامعین محترم، انہوں نے کہیں اسبگول کا نام لے لیا، کہیں سنا مکی کا نام لے لیا۔
یہ انشاءاللہ میں یہاں تبصرہ نہیں کروں گا۔ ثنا مکی گرم تر مزاج کی ہے، اسبگول تر سرد مزاج کا ہے، ترفلا خشک سرد مزاج کا ہے۔ ان کو مزاجوں کا طبیعت کا کوئی پتہ نہیں، یہ وہ مداری ہیں جہاں ڈگڈگی لگا کر 4 آنے اکٹھے کرنے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ علم ذرا بھر بھی نہیں ہے ڈاکٹر افضل کو کہ ترفلا کیا کر سکتا ہے۔ ترفلا سونے سے بھی قیمتی ہے سامعین محترم، اگر اس کو سمجھ بوجھ کر استعمال کیا جائے، اور اگر ڈاکٹر افضل کے لیکچر پر استعمال کریں گے تو آپ کی زندگی کو اجیرن کر دے گا۔ جس کا آئرن بڑا ہوا نا اس کو فوری بڑھا دیتا ہے، جس کا ایچ بھی بڑا ہوا ہو فوری بڑھا دیتا ہے، خون سیاہ ہو جاتا ہے، پخانہ 1-2 دفعہ تو کھل کر آئے گا، دوبارہ جب بھی آپ اس سے زیادہ پخانے لائیں گے آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی اور جسم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک MBBS ڈاکٹر بیٹھا ہے چینل پہ آ گیا، آپ اس کو کمنٹ کر کے پوچھیں ڈاکٹر صاحب آپ حکیموں کا مشورہ دے رہے ہو، آپ آیورویدک کی تعریف کر رہے ہو، آپ طب یونانی کی تعریف کر رہے ہو، آپ ثنا مکی استعمال کر رہے ہو، آپ اسبگول استعمال کر رہے ہو، ترفلا استعمال کر رہے ہو، تم لوگوں نے ڈگریاں کس چیز کی لی ہیں؟ تم لوگ ڈاکٹر ہو کر یونانی ادویات بتا رہے ہو، جہالت نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ اب آگے دیکھیں آخری فرمان کیا سناتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دوستوں میری ہر ویڈیو کے شروع میں ایک ڈسکلیمر ہوتا ہے جس میں نے بڑا وضاحت دی ہوئی ہے، کیٹیگوریکلی بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے جو آپ کا پرائمری ڈاکٹر سے ضرور بات کرنی ہے۔ اب یہ بتائیں، خود ڈاکٹر ہیں، یہ خود ڈاکٹر نہیں ہے جو آپ کا پرائمری ڈاکٹر ہے؟ اور میرے بھائی ڈاکٹر تو ترفلے کو سمجھتا ہی نہ آپ سمجھتے ہیں، اس سے پوچھے گا مریض جو آپ کا پرائمری ڈاکٹر ہے، انہیں ترفلا سمجھنا نہیں آئے گا۔ اب پرائمری ڈاکٹر کا مشورہ دے رہے ہیں، آگے سنتے ہیں کیا مشورہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں اب جیسے اگر ہم ترفلا کی بات کریں تو اس کے اندر جو آملہ ہوتا ہے، آملہ کیا کرتا ہے کہ یہ خون کو کسی حد تک پتلا کرتا ہے۔ 100% جھوٹ، غلط ایکسپیرینس۔ آملہ 1000% خون کو گہرا کرتا ہے۔ نہیں اعتبار تو 21 دن ڈاکٹر افضل خود پی لے آملہ بھگو کر، اگر ان کا خون گہرا نہ ہو، دل کی دھڑکن نہ بڑھے، اور اگر ممکن حد ہوئی یہ گوشت موش کے شوقین ہوئے تو بواسیر سر پہ آ جائے گی، بواسیر ہو جائے گی۔ آگے آتے ہیں، علم افضل سنتے ہیں۔ تاکہ یہ دل جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو وارفرین نامی دوائی یا کوئی بھی ایسی دوائی لے رہے ہوتے ہیں جو خون کو بہت زیادہ پتلا کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ خون زیادہ پتلا ہو سکتا ہے تو اسے نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں سامعین محترم، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، ایک چیز پخانے لاتی ہے، قول ان کے کھانے میں کیا خارج ہوتا ہے؟ پانی۔ ہیضے میں کیا خارج ہوتا ہے؟ پانی۔ ڈی ہائیڈریشن میں کیا ہوتا ہے؟ خون پتلا یا گہرا؟ جب ترفلے سے پانی نکل گیا، ہیضے سے پانی نکل گیا، تو آپ لوگ ڈرپیں ٹھوکتے ہو کہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی۔ اب یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خون پتلا کرے گا۔ خون پتلا تب تک ہوتا ہی نہیں ہے جب تک خون میں گرمی شامل نہ ہو۔ آگے سنیں۔ اگر آپ جب کوئی خون پتلا کرنے والی دوائی لے رہے ہیں تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں کہ کیا آپ ترفلا لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے ہیں، اور کتنی مقدار میں لینا ہے۔ خدا کی قسم، خون پتلا کرنے والی گولیاں جو ڈاکٹر دیتے ہیں وہ ترفلے کے بارے نہیں جانتے۔ کوئی ڈاکٹر میڈیا پہ آ کے بتا دے کہ ترفلے کے یہ فائدے ہیں، میں جناب اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹاک کروں گا اور بتاؤں گا کہ ترفلا کیا ہے۔ کوئی نہیں آئے گا، صرف یہ یوٹیوبر ہے، ان کو صرف یوٹیوبر اور ان کی فالوئنگ چاہیے ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو پکڑ لیں گے، حریر کو پکڑ لیا، سیب کو پکڑ لیا، لونگ کو پکڑ لیا۔ ماشاءاللہ میں بڑے سارے نمونے آپ کے سامنے اکٹھے کر کے لا رہا ہوں، رفتہ رفتہ آپ سے تعارف ہوتا جائے گا۔ اسی طرح سے جو وہ خواتین جو حاملہ خواتین ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ مت لیں، وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مت لیں، اور بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو نہ دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جو اسٹڈیز ہیں وہ کوئی بہت اچھی اسٹڈیز نہیں ہیں یا بہت زیادہ سیفٹی والی اسٹڈیز نہیں ہیں۔ تو ایسی ڈاکٹر افسر صاحب، آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ فلاں یونیورسٹی کی اسٹڈی نے ترفلے پر یہ تحقیق دی ہے، آپ اس تحقیق کو چلائیں، آپ اس کو میڈیا پر چلائیں کہ فلاں یونیورسٹی نے، فلاں امریکہ نے، یورپ نے، جرمن نے، فرانس نے یہ ترفلے کی اسٹڈی کی ہے۔ جیسے آپ بتاتے نا، آج ہی آپ نے ویڈیو بھیجی ہے کہ جی 10 ستمبر کو شوگر پر چائنا پہ دوائی بن رہی ہے، اس کی اسٹڈی آپ نے دکھائی۔ آپ ترفلے کی اسٹڈی تو دکھا دیں نا۔ سب اپنے سے باتیں کر رہے ہیں، اس وقت کوئی اسٹڈی ہوئی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ ہزاروں سالوں سے دوا چل رہی، اسٹڈی کوئی نہیں ہوئی۔ کمال ہوگی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کک بھی اسٹڈی نہیں کی گئی انگریز نے ترفلے پر، جو کی ہے، جو یہ بتا رہے ہیں وہ 100% غلط ہے۔ ایسی تمام صورتحال جس میں ڈاکٹروں کو لگے کہ کسی خاص جگہوں پہ ابھی کنفرم اسٹڈیز نہیں ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو مت دیں۔ آخر میں وہ لوگ جن کو پہلے ہی ڈائریا ہے، جن کو پہلے ہی لوز موشن لگے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو مت دیں۔ یہ یہاں پھر غلطی کر رہے ہیں۔ اب میں پھر ایک بات بتا دیتا ہوں، ڈائریا اور لوز موشن یہ ایک فیشن ہے ڈاکٹروں کا۔ میرے بھائی، ڈائریا پتلا پانی جیسا دست، بدبودار دست، ہیضے نما دست، اسے ہم دست کہتے ہیں۔
زیادہ سے زیادہ ہم اسہال کہہ لیتے ہیں، وہ ہوتا ہے نروس ٹیشوز کے اندر زہر پیدا ہو جانا اور پانی جسم سے خارج ہو جانا، وہ تو ہو گیا موشن اور ڈائریا۔ اب یہ ایک ہوتا ہے کہ پیچش بن جانا، یعنی پیٹ میں بل زیادہ پڑے، پخانہ بہت کم آئے، درد بہت زیادہ ہو، وہ ہوتا ہے ایپیتھیلیل سیل میں تیزی کی علامت۔ اور ایک ہوتا ہے یہ قبض، جسے یہ خود پیدا کر رہے ہیں ترفلا دے کر۔ ترفلا کم مقدار میں اگر آپ ڈائریے والے کو دے دیں گے چنے برابر تھوڑا تھوڑا کر کے تو اس کا ڈائریا رک جائے گا۔ یہ قابض بھی ہے، جو چیز قبض کشا ہے وہی قابض بھی بن جاتی ہے اگر حکیم استعمال کرے تو۔ اور اگر آپ قبض کے لیے بھی لے رہے ہیں تو جو ایک بتائی گئی خوراک ہوتی ہے اسے بہت زیادہ نہ لیں، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ ڈوز میں لیں گے تو آپ کو پھر ہو سکتا ہے کہ ڈائریا شروع ہو جائے۔ مثال کے طور پہ جو سنا مکی کے میں نے ذکر کیا تھا، کورونا کے دنوں میں جب لوگوں نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جو کورونا کی وجہ سے ان کے اوپر حاوی تھا، تو اکثر لوگوں کو پھر لوز موشن لگ گئے، اکثر لوگوں کو پھر پانی کی کمی ہوئی ڈائریا کی وجہ سے۔ تو یہ وہ کچھ صورتحال ہیں کہ جس میں آپ نے ایک تو لینا نہیں ہے، اگر لینا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، تاکہ مخصوص ایک مقدار میں آپ کو ترپلا شروع کروایا جا سکے۔ سامعین محترم، یہ دیکھیے نا کہ اندھا ٹٹول رہا ہے رستہ لاٹھی سے۔ اب کرونا کے دور میں سنا مکی لے لی جی تو لوگوں کو بہت سارے لوز موشن ہو گئے۔ پتہ نہیں ہے کہ سنا مکی گرم تر ہے، جگر اور گلینڈ کی مشینی تحریک پیدا کر دیتی ہے، پیٹ میں بل اور وٹ ڈال کر آنتوں کی چربی بھی نکال دیتی ہے۔ علم ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے سنا مکی بتائی تو لوگوں نے کھا کر ڈائریا کی ہو گیا۔ ہم نے تو نہیں بتائی تھی سنا مکی کھاؤ، ہم نے کہا تھا چنے برابر تھوڑی تھوڑی کھاتے رہو، حرارت پیدا ہو خارج نہ ہو۔ جب کوئی بھی چیز آپ زیادہ کھا لیں گے جو موشن لاتی ہے تو پہلے وہ جسم میں حرارت بڑھاتی ہے، پھر حرارت کو خارج کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ گر گئے جنہوں نے زیادہ سنا مکی کھائی، ان کے کہنے پر۔ دوستو سب سے آخر میں ہم یہ بات کریں گے کہ ترپلا کا استعمال کیا کیسے جاتا ہے۔ یہ آپ کو آن لائن بھی مل جاتا ہے، یا آپ کو دکانوں پہ بھی مل جاتا ہے، حکیم پنسار کے پاس بھی مل جاتا ہے، کیپسول کی شکل میں بھی ہے، پاؤڈر کی شکل میں بھی ہے، سیرپ کی شکل میں بھی ہے۔ آپ میرے بھائی حکیم دکان پنسار پہ تو سبھی کو ملتا ہے، آپ بتائیں نا کس میڈیکل سٹور سے ملے گا، کس کمپنی نے پیک کیا ہے، کس کمپنی نے اس کی ایکسپائری لکھی ہے، کس کمپنی نے کون سی علامات کے لیے استعمال کیا ہے، اور کس کمپنی نے تیار کر کے بتایا ہے کہ یہ الکلائن ہے یا ایسڈ ہے یا نمک ہے، بتایا کسی نے؟ ایسے ہی نہیں نا کہا جاتا۔ بتائیں، حکیموں کے پاس تو جاہلوں کو بھی پتہ ترفلا ملتا ہے۔ آپ کون سی کیٹیگری استعمال کر رہے ہیں؟ آپ ڈاکٹر ہیں یا حکیم ہیں یا پنساری ہیں؟ کمال کرتے ہیں آپ، لوگوں کو اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اس کو نا آپ خالی میدے کے ساتھ استعمال کریں، منہ نہار اگر استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے دن میں کسی وقت بھی استعمال کرنا ہے، کوشش کریں اس وقت آپ نے کھانا کھائے ہوئے آپ کو 2-3 گھنٹے ہو چکے ہوں، تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو ڈوز میں بھی نہیں بتاؤں گا، وہ آپ کا ڈاکٹر ہی بتائے گا، کیونکہ کچھ چیزوں کو میں اوائڈ کرتا ہوں، لیکن بڑا سمپل ہے اس کو لینا، کوئی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ آپ اس کو گھی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، آپ اس میں شہد ملا کے بھی لے سکتے ہیں، آپ ہلکے گرم پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، اور مختلف قسم کے طریقے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو لیتے ہوئے کوئی آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو۔ اب سامعین محترم، مجھے پھر ہنسی آ رہی ہے، ترفلا خشک، سرد اور تیزاب ہے، اس کو کہہ رہے ہیں گھی میں ڈال کے لے لیں، اور گھی وٹامن ڈی، وٹامن اے اور وٹامن کے کا مرکز ہے، خاص طور پر دیسی گھی۔ اب دیسی گھی کیا مزاج رکھتا ہے ڈاکٹر افضل نہیں جانتے، ترفلا کیا مزاج رکھتا ہے ڈاکٹر افضل نہیں جانتے، کیونکہ یہ ڈاکٹر ہے۔ دنیا جو عوام ہے نا وہ اندھا دھند سنتی ہے۔ ڈاکٹر کا بیان آ گیا، اچھا سنیں جی، اب سنیں ڈاکٹر کیا کر رہا ہے۔ خارش والے، خشک کھانسی والے، سرائسس والے اور خون کی زیادتی والے، یقین جانے جو میں امراض بتا چکا ہوں، اگر ان لوگوں نے ڈاکٹر افضل کے فتوے پہ عمل کر لیا تو ایمرجنسی بھی نہیں پہنچیں گے، اتنی تکلیف کرے گا۔ شریانے پھیپھڑوں کی سکیڑ دیتا ہے، دل کی شریانیں سکیڑ دیتا ہے، اور سپلین کو انتہائی تیز کر کے پوری باڈی کی کچی رطوبات اور بلغم کو ایسڈ میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہے ترفلا۔ لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو شروع کرتے ہوئے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں، تاکہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے چیزیں۔ دوستو یہ جو ترپلا ویڈیو ہے، یہ اس سیریز کا حصہ ہے جس میں اس چینل کے اوپر کچھ لازمی ایسی ویڈیوز بناتا ہوں جس میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ بیماریوں سے بچنا ضروری ہے۔ پہلے ظاہر ہے کہ باقی بھی میری ویڈیوز ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک دفعہ کسی بھی بیماری کا شکار ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے، پھر اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو کس طریقے سے آپ کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سامعین محترم، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو بیماریاں لینے کے لیے بھی یہاں ویڈیو ملتی ہیں، ساری دنیا سے بڑی جہالت بھی آپ کو یہاں ملتی ہیں، سب سے بڑی لا علمی بھی آپ کو یہاں سے ملے گی، کیونکہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر افضل صاحب نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے معلوماتی، یہ مکمل جہالاتی ویڈیو ہے، جوہل کا منبع ہے، اور اس میں جو بھی باتیں انہوں نے کی ہے سوائے شوگر کے باقی کسی چیز پر یہ اثر انداز نہیں ہے، کیونکہ شوگر الکلائن ہے اور یہ ایسڈ ہے۔
جیسے میٹفورمین شوگر کو وقتی طور پہ سکون دیتی ہے، ایسڈ بنتا ہے میٹفورمین سے، اسی طرح ترفلے سے بھی ایسڈ بنتا ہے۔ یہ ایسڈ کا منبع اور مرکز ہے۔ جس بندے میں ایسڈ کی کمی ہو وہ ترفلا لے، باقی ڈاکٹر افضل کی بات نہ مانیے گا، پچھتاؤ گے۔ تو سامعین محترم، یہ تھی میری آج کی وہ آپریشن کی ویڈیو جو کہ انشاءاللہ میں پوری کر چکا ہوں، اور میری آپ سے درخواست ہے، آپ کو پتہ ہے میں 2-2 سال چینل پہ نہیں آتا، کام میں بزی رہتا ہوں۔ بہت سارے دوستوں نے سر کھایا کہ جی آپ کا ایک اچھا کام تھا، آپ جاری کریں۔ یہ میں نے ایک نیا سیشن ساتھ شروع کیا ہے آپریشن کا، جہالت اور طب، ڈاکٹروں کی جہالت اور طب میں بیان کروں گا۔ میں ڈاکٹروں کو کھلا اعلان کر رہا ہوں، جہاں کہیں میں غلط ملوں میرے علم کے لحاظ سے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ آپ ڈاکٹری میں غلطی کریں میں پکڑ لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔